وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام احمدیت کیا ہے، اس کے اگلے پروگرام لے کر خاکسار حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلے پروگراموں میں ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ یہ پروگرام اس مقصد کے لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ تمام غیر احمدی حضرات جن کو اسلام احمدیت کے بارے میں جاننا ہے، ان کے لیے یہاں پر تمام نالج، علم لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اسلام احمدیت اصل میں حقیقی اسلام ہے، اور آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کا کام اس تمام فرقوں کو ختم کر کے اسلام احمدیت کے اوپر جمع کرنا تھا، اور وہ تمام پیشگوئیوں کے مطابق پوری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ جماعت احمدیہ 213 ملکوں میں پھیل گئی ہے. پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ہیں مکرم محترم مربی عدنان احمد صاحب راچسٹر نیو یارک سے. ہمارے ساتھ ہیں مکرم مربی لقمان گوندل صاحب منیسوٹا سے، اور مکرم مربی مطیع اللہ صاحب ہوائی سے. پہلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم مربی عدنان احمد صاحب کی خدمت میں. تو مربی صاحب، جیسا کہ ہم چند پروگراموں میں جیسے گفتگو کر رہے ہیں وہ اس بارے میں ہے کہ ٹھیک ہے پیشگوئیاں تھیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا اس کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرما دیا. ہم نے قرآن سے بھی جائزہ لیا اور احادیث سے بھی، اور پرانے علماء اور بزرگان کے اقوال سے بھی جائزہ لیا، اور گاہے گاہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر ان تمام اقوال قرآن اور احادیث کو پیش کرتے رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان بھی لیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی شخصیت ہیں، تو پھر آپ کے آنے کا مقصد آپ نے کیسے پیدا کیا، اور وہ کیا تبدیلی ہے جو آپ نے دنیا میں برپا کی؟ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ شراز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ انبیاء کے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں میں نیک اور پاک تبدیلی کا پیدا کرنا ہوتا ہے. جو انقلاب انبیاء لے کے آتے ہیں وہ دراصل روحانی انقلاب ہوا کرتا ہے. اس لیے جب کوئی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی کو پرکھنا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ آپ کیا انقلاب لے کر آئے، تو انہیں منہاج نبوت پر پرکھیں. اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ کی کتاب جو ملفوظات سے یہ حوالہ دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں. ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں، اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلودہ زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں. حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے. بس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی. یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں. اب ہم اس بات کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی آپ نے خدا تعالیٰ کو دکھایا
دراصل آپ کی بعثت ایک ایسے وقت میں ہوئی جبکہ عمومی طور پر ساری دنیا میں اور خصوصاً مسلمانوں میں یہ عقیدہ آ گیا تھا کہ خدا جو ہے وہ اب کلام نہیں کرتا، اور پرانے زمانے میں انبیاء اور اولیاء اور نیک لوگوں سے باتیں کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کبھی کسی سے اس نے کلام نہیں کیا۔ تو جب آپ نے ان باتوں کو سنا تو آپ نے ان سارے لوگوں کو یہ مژدہ نوبہار سنایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو اس کے لیے ہم بے شمار مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس دعوی کو جو ہے وہ ثابت کر کے دکھایا۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ خصوصاً میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، وہ آپ کے ایک صحابی حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ سرحد کے علاقے سے تھے اور پھر بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ ایک دفعہ سرحد میں ہی ایک مجمع میں آپ تشریف فرما تھے، تو وہاں کا جو ریاست کلات کا قاضی تھا اس نے سارے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مولوی صاحب، آپ کو پورے سرحد میں سے کوئی روحانی پیر نہ ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی کے ہاتھ پر یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر جا کے بیعت کر دی ہے؟ تو مولوی صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی ایمان افروز جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی سوانے پہ جو کتاب لکھی گئی اس میں سے میں نے حوالہ لیا ہے، فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے اخوان زادہ صاحب، مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا۔ میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونڈتا تھا، ہر مذہب مجھے پرانے قصوں کی طرف لے جاتا۔ میں ہر ایک سے پوچھتا کیا وہ خدا اب بھی بولتا ہے، تو وہ کہتے اب نہیں بولتا۔ میں مسلمانوں کے 72 فرقوں میں ہر ایک کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خدا نہیں بولتا۔ وحی کا دروازہ مطلق بند ہے۔ تب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے جو پرانے قصوں پر منحصر ہے، ورنہ اللہ تو ہونا چاہیے جس کی تمام صفات حسنہ کی کان ہو، کوئی صفت بھی معطل نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے بولتا تھا اور اب اس کی صفت تکلم پر مہر لگ جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عنقریب دہریہ ہونے والا تھا۔ پھر پیچھے سے ایک نرم ہاتھ نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا، کیوں محمد الیاس، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا، خدا کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ وہ محض ایک فلسفہ ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ خدا پہلے بولا کرتا تھا اب نہیں بولتا۔ کہتے ہیں اس وجود نے میرا ہاتھ پکڑا، یعنی کہ جس وجود نے میرا ہاتھ پکڑا وہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تھے، اور کہا کہ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، وہ خدا اب بھی بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ میں خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی ہوں۔ وہ خدا تم پر بھی نازل ہو جائے گا، اگر چاہے تو تم سے بھی کلام کرے گا۔ پھر اس قاضی صاحب کو عبداللہ اخوان زادہ صاحب کو بیان کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخوان زادہ صاحب، میں خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ میں پھر سارے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جو اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا اس سے بولتا ہے؟ جب آپ نے یہ بات کی تو سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا، ہر طرف سو کا عالم تھا، بالکل خاموشی، کوئی جواب نہ آیا کچھ لمحوں تک۔ پھر آپ نے خود ہی کہا کہ یہی جواب ہے، فرمایا کہ میں ایسے مسلک اور فرسودہ اسلام کو جو صرف رسومات اور بدعات کا اسلام رہ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں جس میں خدا کلام نہیں کرتا، اور کیوں نہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اسلام کو قبول کروں جو حقیقی اسلام ہے جس سے خدا ملتا ہے اور پیار اور محبت کے کلام سے نوازتا ہے۔ گویا آپ کا لایا ہوا انقلاب یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو خدا سے ملوا دیا جس کا چہرہ جو تھا ان سے چھپ چکا تھا۔ پھر ایک اور روحانی انقلاب جو آپ نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا وہ یہ تھا، ان کو صحابہ کے ہم رنگ بنا دیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔
تو ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ و تازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا، یعنی کہ اپنے ماننے والوں کی بات کریں کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ و تازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں، نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں۔ بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں جنہیں سچی خوابیں آتی ہیں، بعضوں کو الہام ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کو نرم اور سچے تقوی پر قدم آ رہے ہیں۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے، ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا ہے۔ یہ ایام الصلح روحانی خزائن جلد نمبر 14 اور صفحہ 306 اور 307 تھا۔ پھر یہ کوئی محض دعویٰ یا زبانی لاف و گزاف نہیں تھی، بلکہ بے شمار مثالیں ہم اس کی پیش کر سکتے ہیں۔ وقت کی مناسبت سے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے بھی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد صحابہ پر ظلم و ستم کیے گئے، مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا۔ حضرت بلال کے متعلق تو آتا ہے کہ انہیں مکہ کی گرمی میں جو تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی اس پہ لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ کر یہ کہلانے کی کوشش کی جاتی کہ کہو کہ تم اسلام کا انکار کرتے ہو اور خدا کا انکار کرتے ہو، لیکن اس مرد حق کا یہ کہنا تھا کہ احد کہ خدا ایک ہے۔ جب ہم حضرت مرزا صاحب کے اصحاب پر نظر ڈالتے ہیں تو بالکل ایسا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیلمی رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ گئے تو جب بعض اصحاب آپ کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آپ کے ساتھ گئے، اور جب واپس اپنے گھروں کی طرف آ رہے تھے تو یہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اپنی رہائش کی طرف، اور مولوی برہان الدین صاحب جیل میں واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جو دشمنان تھے، جو مخالفین تھے، جو شریر لوگ تھے، انہوں نے گالی گلوچ کیا اور آپ کا راستہ روک دیا اور آپ پر گند پھینکا، اور اس حد تک اپنی جو تھی بدفعل میں آگے چلے گئے کہ آپ کو جبرن پکڑ کر آپ کا منہ کھولا اور اس میں گوبر ڈال دیا۔ یہ دیکھیں ایک شخص ہے، بزرگ آدمی تھے، ان کا منہ کھولا اور ان کے منہ میں گوبر ڈال دیا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوتے، ان کو گالیاں دیتے، واویلا مچاتے، آپ کا جواب جو تھا وہ سنہری حروف لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اے نعمتہ کتھوں، ماتے ہیں کہ الحمدللہ اے نعمتہ کتھوں، مسیح موت روز روز آنا میں۔ کہتے ہیں کہ کیسا خدا تعالیٰ کا احسان ہے، کیسی خوش قسمتی ہے کہ یہ نعمتیں مجھے مل رہی ہیں احمدیت کو ماننے کی وجہ سے۔ ایسا موقع بار بار کب آتا ہے؟ کیا مسیح موعود نے روز روز آنا ہے؟ تو یہ وہ انقلاب تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور یہ اس وقت کی بات نہیں، ابھی تک جماعت کے متعلق لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک لائیو پروگرام کر رہا تھا یوٹیوب پہ، تو وہاں ایک مخالف احمدیت آ گیا اور طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے، گالیاں دینی شروع کر دی۔ تو میں نے اس کے سوالات کا جواب دیا۔ آخر پر اس نے یہ پیغام لکھا کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ احمدیوں کے اخلاق بہترین ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، فضیلت وہ ہے جس کا اظہار دشمن بھی کرے۔ تو یہ وہ انقلاب تھا جو آپ لے کے آئے اپنے ماننے والوں میں۔ آخری بات جو اس ضمن میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بعثت کا ایک مقصد وہ بھی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور وہ معیار جو آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ مسیح موعود ایمان کو ثریا ستارے سے نیچے لے آئے گا، اور یہی ہم نے دیکھا پہلی مثالوں میں
ایک کام اس کا یہ بھی تھا کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا، یعنی مراد یہ تھی کہ وہ غلط باتیں اور برائیاں اور بدیاں اور گندی صفات جو کہ مسلمانوں میں آ گئی تھی ان کو دور کرے گا۔ اس لیے آپ نے ان ساری گندی خصائل کا قلع کما کیا۔ اور ایک کام جو مسیح موعود کا بیان ہوا ہے وہ ہے یکسر الصلیب، یعنی کہ وہ صلیب کو توڑے گا۔ مراد یہ ہے کہ عیسائی فتنے کا خاتمہ کرے گا اور تثلیث کے غلط عقیدے کا جو ہے وہ رد کرے گا۔ تو اگر ہم اس وقت کو دیکھیں جب حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تو عیسائی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگلی کچھ دہائیوں میں سارا ہندوستان جو ہے ان کی آغوش میں آ جائے گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے علم کلام کی برکت سے مسلمانوں کو کہا کہ ایک بہت ہی مؤثر ہتھیار ہے جو تمہیں بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی بحثوں کا رخ جو ہے وہ موڑ لو اور یہ ثابت کر دو کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے، اور اگر یہ ثابت کر دو تو پھر عیسائی مذہب پر موت طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب بھی کسی احمدی سے بات کی جاتی ہے عیسائیت کے متعلق تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا مسیح علیہ السلام زندہ ہیں، کیا وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ تو جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو عیسائیت کی جو بنیاد ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو آپ کے علم کلام کی برکت سے وہ انقلاب پیدا ہوا جس کی وجہ سے جو تھا عیسائیت کا بت جو تھا وہ پاش پاش ہو گیا، یعنی کہ مسیح کی ابنیت کا اور تثلیث کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا، بلکہ کر رہا ہے۔ اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جو صلیب توڑنے اور مخلوق پرستی کے ہیکل کو چلنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو یہ مختصراً وہ انقلاب تھا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تھے وہ لے کے آئے۔ تو امید ہے کہ سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ناظرین کے سامنے سوال کا جواب رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک نئے احمدی کے طور پر یہ بات سن کر ایک دل کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ جو انقلاب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں احادیث کتابوں سے ملتا ہے کہ وہ ایک انقلاب برپا کرے گا، وہ انقلاب واقعی ہوتا نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے ایک فضل و کرم سے ایک ایگزامپل میں بھی اس انقلاب کی ہوں کہ اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا اور مجھے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی لقمان گوندل صاحب کی خدمت میں۔ تو مربی صاحب، سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم ابھی روحانی انقلاب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ روحانی انقلاب برپا کرے گا، اور کچھ ذکر مربی عدنان صاحب نے بھی کر دیا ہے، تو اس میں گزارش میں یہ کروں گا کہ کچھ اور مزید مثالیں بتائیں کہ وہ کیا روحانی انقلاب ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور بعد میں خلافت کے سائے تلے دنیا میں برپا ہوا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا شراز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور آخرین میں دنیا کو جو اسلامی معاشرہ عطا فرمایا، یہ دراصل اس عالمگیر روحانی انقلاب کی ابتدا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کل دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود مبارک ایک فیض رساں بابرکت وجود تھا، جو بھی اس سے سچا تعلق پیدا کرتا اس کی دنیا بدل جاتی، خاک کے ذرے سریا سے ہمکنار ہو جاتے، اس کی پرانی زندگیوں پر ایک موت وارد ہو جاتی، ایک نئی روحانی زندگی اس کو نصیب ہوتی، وہ گناہوں کی الا سے پاک صاف ہو کر نیکیوں کے مجسمے بن جاتے۔ تو
इसी तरह वो देखते ही देखते आला जो रूहानी मदारज हैं उन पर जा पहुंचते। तो रूहानी और पाकीज़ा इनकलाब की ये अजीम दौलत जो है मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को अता की, वो आज भी उसी तरह जारी सारी है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे हाथ पर हजारहा लोग बैत करने वाले ऐसे हैं कि पहले उनकी अमली हालतें खराब थीं और फिर बैत करने के बाद उनके अमली हालात दुरुस्त हो गए और तरह तरह के मासी से उन्होंने तौबा की और नमाज की पाबंदी अख्तियार की। और मैं सदा ऐसे लोग अपनी जमात में पाता हूं कि जिनके दिलों में ये सोजिश और तपश पैदा हो गई है कि किस तरह वो जज्बात नफसानिया से पाक हों। यह हवाला रूहानी खजाइन जिल्द 22 हकीकतुल वही सफ़ा 86 पर मौजूद है। हिंदुस्तान के एक मशहूर आलम दीन मौलवी हसन अली साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1894 में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैत करके आपके दामन से वाबस्ता हुए। दीनी खिदमात की वजह से हिंदुस्तान में इनका बड़ा नाम था। तो किसी ने इनसे पूछा कि आपने मिर्जा साहब की बैत करके आपको क्या मिला? तो उन्होंने जवाब दिया, फरमाते हैं कि मुर्दा था जिंदा हो चला हूं। गुनाहों का अलानिया जिक्र करना अच्छा नहीं। कहते हैं कि कुरान करीम की जो अजमत अब मेरे दिल में है, हजरत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जो मेरे दिल में अब है, पहले ना थी। ये सब हजरत मिर्जा साहब की बदौलत है। फिर देखें कि हजरत मौलाना गुलाम रसूल राजे की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि नवाब खान साहब तहसीलदार ने एक बार हजरत मौलाना नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा। हजरत मौलाना नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमात अहमदिया के पहले खलीफतुल मसीह भी हैं। तो उनसे नवाब खान साहब ने पूछा कि मौलाना आप तो पहले ही बाकमाल बुजुर्ग थे, आपको हजरत मिर्जा साहब की बैत से ज्यादा क्या फायदा हासिल हुआ? तो इस पर मौलाना साहब ने हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब फरमाया, आपने फरमाया नवाब खान, मुझे हजरत मिर्जा साहब की बैत से फायदे तो बहुत हासिल हुए हैं, लेकिन एक फायदा उनमें से ये हुआ है कि पहले मुझे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बजरिया ख्वाब हुआ करती थी, अब बिदारी में होती है। तो ये इनकलाब था जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल करके सहाबा ने पाया। फिर देखें कि तारीख अहमदियत ऐसी मिसालों से भरी पड़ी हुई है कि अहमदियत में शामिल होने वालों की जो जिंदगियों में एक जो अजीम रूहानी इनकलाब पैदा जो हुआ, वो उसकी मिसाल आपके सामने है। तो फिर उसके बाद देखें कि इनमें से जो अहमदी हुए, उनमें से जो अहमदी होने से कबल बाद बड़े खतरनाक डाकू भी थे। जब वो अहमदियत में उन्होंने दखल किया और उनमें बैत की, तो ऐसे बदले कि वो जो है खुदा नुमा बन गए। तो बाद का आता है कि ऐसे थे कि उनका रिश्वत लेना का रोजाना का मामूल था। जब अहमदी हुए तो नोटों की बोरियां भरकर अपनी कमर पर उठाकर गांव गांव जो है वो गए और कहा कि जिसने भी मुझे रिश्वत दी है वो अपनी रकम वापस वसूल कर ले। ऐसे ईसाई भी थे जो हर शाम सोने से कबल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करते थे। अहमदी होते ही अरके गुलाब से मुंह साफ करके दुरूद सलाम पढ़ने के बाद जो है वो बिस्तर पर जाते। इंग्लिस्तान के एक अंग्रेज बशीर आशर साहब ईसाइयत से तौबा करके 1944 में अहमदी मुसलमान हुए। जुए और शराब नोशी से तौबा की, इस्लामी तालीम के ऐसे पाबंद हुए कि बड़े दुआगो बुजुर्ग इंसान बने। निजाम वसीयत में शामिल हुए तो 1/3 हिस्सा जो है वो वसीयत में दिया। फिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और पहले अंग्रेज मुबल्लिग के तौर पर बड़ा लंबा अरसा उन्होंने भरपूर खिदमत की जो है वो तौफीक पाई। यहाँ अमेरिका में एक बड़े मशहूर मौसीकार जो यूसुफ अब्दुल लतीफ साहब हैं, उन्होंने अहमदियत कबूल की तो मौसीकी की रगबत बिल्कुल ठंडी पड़ गई। अपनी सारी मसरूफियात और उनसे मिलने वाली कसीर आमद को नजरअंदाज करके दरवेशाना जिंदगी जो है वो अख्तियार कर ली। तहज्जुद के पाबंद हो गए
اور ایسے عاشق رسول بنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. تو نیک اور پاکیزہ تبدیلیوں کے یہ واقعات کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور ایسی موزانہ اور ایمان فروز حقیقتیں ہیں جن سے احمدیت کا دامن بھرا ہوا ہے، اور یہ کرشمے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں ہر جو ہے وہ اس کے شاہد ہے. حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کو اس کے پھلوں سے اور اس نیر کو اس کی روشنی سے شناخت کرو گے. یہ روحانی خزائن جلد 3 فتح اسلام صفحہ 44 پر موجود ہے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اختلافی مسائل کو حل کیا جو مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہوئے تھے، جیسا کہ محترم مربی دنان صاحب نے بھی جن کا کچھ ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا. ان میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 30 آیات سے، قرآن پاک کی 30 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا. اور یہ جیسا کہ آپ نے سنا، آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے. تو پھر دیکھیں کہ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ آپ نے ہمیں دیا، قرآن مجید کا اعلیٰ مقام دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے اصل مطالب جو ہیں وہ پیش کیے. اور پھر آپ نے دنیا کو وہ حقیقی خزائن دیے جن کو روحانی خزائن کے نام سے جماعت احمدیہ میں وہ جانے جاتے ہیں. آپ نے 80 سے زائد کتب لکھی جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن پاک اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام بیان فرمایا جو 1400 سال پہلے کسی نے بھی نہ بیان کر سکا. پھر آپ نے مثالیں سنی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو زندہ خدا عطا کیا، جو بعد میں آپ نے صحابہ کے جو زندگیوں سے وہ ہے وہ ہمیں اس کی پیش جو ہے واقعات بھی ملتے ہیں. پھر دیکھیں کہ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی اسلام دنیا کو دیا، وہ اسلام جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اسلام ہے. وہ سچا اور حقیقی پیغام ہدایت جو قرآن مجید پر مبنی ہے وہ آپ نے دنیا کے سامنے دیا. اور جس سے دیکھیں کہ اس میں جو مخالفین ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 2 گواہیاں جو ہے مخالفین کی اور غیر جماعت کی وہ پیش کرتا ہوں. ایک عالم اسلام کے مشہور مفکر اور شاعر علامہ اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں. تو جماعت احمدیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ. تو یہ رفتار زمانہ لاہور 20 ستمبر 1949 صفحہ 18 پہ یہ جو ہے حوالہ لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ مشہور اسلامی مصنف اور صحافی علامہ نیاز فتح پوری صاحب، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے یقیناً اخلاق اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبی کا پتو کہہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ جو صرف جماعت میں جو انقلاب جو ہوا تو وہ تو ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جنہوں نے مانا ان کے زندگیوں میں تو انقلاب ایک آیا ہی، لیکن یہ اس کا اثر جو جنہوں نے نہیں بھی مانا ان کے اوپر بھی پڑا اور آج بھی مانتے ہیں. یہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد خلافت کا نظام شروع ہوا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیں موجود تھیں، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں بڑے واضح طور پر اور بڑے کھول کر جو ہے اس چیز کو بیان بھی فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلافت کا نام جاری کرے گا. تو خلافت وہ بابرکت نظام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں بندوں سے کیا کہ اگر وہ اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ وہ اعمال صالح بجا لاتے رہیں گے تو ان کو یہ انعام دیا جائے گا. دیکھیں کہ قرون اولیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت خلافت راشدہ کی صورت میں عطا فرمائی، جو بعد ازاں ملوکیت میں بدلی اور بالآخر بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی، اور مسلمان
بدقسمتی سے اس نعمت سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے احیاء اسلام کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کو امتی نبی کا منصب بھی دیا، اور اپنے وعدے کے مطابق جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کو بھی جاری فرمایا۔ وہ جنہوں نے اس نعمت خداوندی سے منہ موڑا وہ گمراہی اور طریقی میں بھٹکتے رہے، اور آج بھی محرومی اور ناکامی ان کا نصیب بنا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ لیکن وہ جنہوں نے نور خلافت سے اپنے سینوں کو منور کیا، اس شمع خلافت پر پروانہ وار فدا ہو کر خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان، مال اور عزت آبرو ہر چیز جو ہے وہ پیش کی، دیکھو خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح اپنے فضلوں کی وہ بارش کر رہا ہے اور کس طرح کی، اور اس کے جو ہے وہ غیر جماعت جو ہے اس بات کے گواہ ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھر دیکھیں کہ جماعت احمدیہ ایک دینی اور روحانی جماعت ہے، اس کا مقصد ساری دنیا والوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اسلام کی دعوت کو کناف عالم تک پہنچانا ہے، اور بنی انسان میں ایک پاکیزہ انقلاب برپا کرنا ہے جو صرف اب ہماری زندگیوں میں تو برپا ہوا ہی ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی وہ تعلیم جو حقیقی اسلام آپ نے ہمارے سامنے بیان کیا، وہ اب دوسری دنیا میں بھی ہم پھیلا رہے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ اور دیکھیں کہ یہ خلافت کے زیر سایہ جو ہے وہ یہ بڑے بہترین رنگ میں جو ہے وہ انقلاب جو ہے برپا ہو رہا ہے، اور ان مقاصد عالیہ کے ساتھ ساتھ جماعت اپنے بڑے محدود وسائل کے باوجود بنی نوع انسان کی علمی، سماجی اور جسمانی فلاح بہبود کے لیے بھی دن رات وہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جن میں تعلیمی اور میڈیکل سہولیات جو ہے جن کی بہت زیادہ کمی ہے، ان ممالک میں جماعت احمدیہ نے اس خدمات کا علم سالہ سال بلند کر رکھا ہے۔ جہاں تک آپ اعداد و شمار کا تعلق ہے تو اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اور خلافت اس نظام خلافت کے تحت جماعت مستقم طور پر قائم ہو چکی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہو چکی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ سینکڑوں سکول اور کالج جو ہیں وہ العالمی کی تاریکیوں میں علم کی روشنی وہ پھیلا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح 20 ہسپتال جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، وہ جو کہ بلا معاوضہ جو ہے وہ میڈیکل سہولیات جو ہیں وہ مہیا کر رہی ہیں۔ تو نظام خلافت کی برکت سے جماعت احمدیہ کو نیکی کے ہر میدان میں ترقی اور مضبوطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کی وجہ سے خوف کی ہر حالت کو امن میں بدل دیا۔ آج دیکھیں کہ ساری دنیا میں یہ واحد جماعت ہے جو خلافت کے بابرکت نظام سے فیض یاب ہے۔ جماعت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مخالفین نے جب بھی کوشش کی ہے ان کی ہر تحریک جو ہے خلافت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوئی ہے۔ ان کی جتنی بھی جو کوشش تھی ساری کی ساری ان کے اوپر الٹی پلٹی ہیں۔ پیغامیوں کا آپ فتنہ دیکھ رہے ہیں، احراریوں کا فتنہ دیکھ لیں، 1953 کے جو ہنگامے ہوئے ان کو دیکھ لیں، 74 کے جو بھیانک فسادات ہوئے ان کو دیکھ لیں، 1984 کے بعد کے جو واقعات دیکھ لیں، کہ آج تک پاکستان کی سرزمین میں جگہ جگہ معصوم احمدیوں کے جو ہے وہ خون بہائے جا رہے ہیں۔ لیکن خلیفہ وقت کی قیادت اور رہنمائی میں جماعت ہر آزمائش کے وقت مومنانہ شان کے ساتھ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ خلافت کی برکت سے جماعت نے فتوحات کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ یہ ہے انقلاب جو اللہ تعالیٰ نے خلافت زیر خلافت دیا ہے اس جماعت کو، مسیح پاک علیہ السلام کی جماعت کو۔ دیکھیں کہ وہ جو یہ کہا کرتے تھے اور جس نے یہ کہا تھا کہ میں احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تختہ ہی الٹ دیا۔ اور وہ یہ جو کہتا تھا کہ قادیانیت کے کینسر کو ختم کر کے ہی دم لوں گا، وہ اس دنیا میں جہنم کی آگ میں ایسا بسم ہوا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ بھی باقی نہ رہا۔ تو خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خلافت کی یہ نعمت عطا کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ 72 فرقوں کے مقابلے پر یہی وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس انعام کی مستحق ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ بس یہ وہ عظیم الشان پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام خلافت کے ذریعے ساری دنیا کو دیا، اور یہ عظیم الشان انقلاب جو ساری دنیا میں پھیلا۔ تو اب ہمارا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو سارے عافیت کو تلاش میں ہیں۔ اگر تم واقعی امن و سلامتی کی راہوں کے متلاشی ہو تو آؤ اس نظام خلافت احمدیہ کے سائے تلے آ جاؤ۔
آج اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں تمہیں ملے گا. تمہیں کہیں بھی حقیقی امن نہیں ملے گا، نہ تمہیں سکون ملے گا، نہ تمہیں حقیقی زندگی عطا ہوگی. یاد رکھو کہ خلافت کے بغیر تمہارے نصیب میں گناہی اور بد نصیبی اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. امام الزمان کی کے امام کی یہ بات سنو. مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں اثار. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے جو وقت کے امام کو جنہوں نے ابھی تک نہیں مانا، وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ وقت کے امام کو پہچان سکیں اور اس کے بیعت کر کے اس کی جماعت میں جو اللہ تعالیٰ کی واحد جماعت ہے اللہ اس میں شامل ہو سکیں. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دیا ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر یہ بات جو ہے مولویوں نے بہت زیادہ مشہور کی ہوئی ہے کہ جی احمدی جو ہیں وہ جو بھی احمدی بنتا ہے اس کو کوئی ویزے دیتے ہیں، کوئی پیسے دیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ لڑکیاں دیتے ہیں کہ شادیاں کر لو ہم سے. اور اکثر جو ہے کیونکہ ابھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ اردو ڈیسک کا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں تقریباً ہر روز اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے اگر ہم احمدی ہو جائیں، آپ ہمیں کون سا ویزا لے کر دیں گے. تو میں یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ میں ایک نیا احمدی ہوں. 8 سال پہلے پاکستان میں ہی میں نے احمدیت قبول کی اللہ کے فضل و کرم سے. تو مجھے بھی ابھی تک کوئی ویزا، کوئی پیسہ جماعت کی طرف سے 1 روپیہ نہیں ملا جو پاکستان کی کرنسی ہے، یا آپ امریکہ میں اگر آپ ہیں تو $1 بھی نہیں ملا. تو یہ جماعت جیسا کہ مربی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جماعت ایک روحانی جماعت ہے. یہ کوئی وہ جماعت نہیں ہے جس نے جناب کہتے ہیں آپ لوگوں کو پیسے بانٹنے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کر لینا ہے. آپ کو پاکستان میں رہنے والے یا جو UK یا US وغیرہ میں رہنے والے اکثر جانتے ہیں کہ اکثر جو جماعتیں ہیں وہ صرف پاکستان کی مسلمانوں کی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی بھی آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے پیسے دیتی ہیں. لیکن جماعت احمدیہ ایک ایسی واحد جماعت ہے جو کہ آپ کو صرف اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو اصل دین ہے اس کی طرف آ جاؤ. یہ چیز بھول جاؤ کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تمہیں کوئی مالی مدد دی جائے گی، تمہیں کسی قسم کا کوئی لالچ دیا جائے گا. یہاں پہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو اصل دین ہے اس کی طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنی جو بری حرکتیں ہیں ان کو چھوڑ دو. اور میں الحمدللہ جو ہے وہ 8 سال سے احمدی ہوں، اور ان 8 سالوں میں جو میں نے اللہ کے فضل سے، صرف میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جو قرآن اور حدیث کو سیکھا ہے، جو اس کا ایک علم اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، وہ میرے پچھلے 30 سال جو میں نے زندگی گزارے ہیں اس میں مجھے نہیں ملا تھا. تو یہاں پر میں وہی ناظرین کے لیے یہ بات دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ اس جماعت میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو ضلالت مسلمانوں کے مقدر میں پڑ گئی ہے ایک وقت کے امام کو چھوڑنے کی وجہ سے، کہ ہر دنیا کے ہر مقام پر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، وہ مسلمان جو اللہ اس کے رسول کی اصل دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں اس کو پر واپس لانے کے لیے وقت کا امام آ چکا ہے. اس کو آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے خلفاء یہاں پر موجود ہیں. خلفاء خامس 5ویں خلیفہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر روز ہر جمعے والے دن پکارتے ہیں کہ آ جاؤ اس دین کی طرف جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آیا تھا. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام ناظرین اس پروگرام کو دیکھنے والے جو بھی ہیں حضرات و خواتین، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ مسلمانوں کو اتنی مار کیوں پڑ رہی ہے، کیوں ان کی وہ جو ہر ملک میں ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ہر مقام پہ ان کو بے عزتی کا مقام ہے. 56 ملک ہیں اس وقت مسلمانوں کے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عزت نہیں ہے مسلمانوں کی. تو یہ اللہ کے آئے ہوئے جو امام ہے، جو امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمارے سامنے پیغام یہی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے جس مہدی کی پیشگوئی کی تھی وہ آ گیا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے اس دنیا میں ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. جزاک اللہ مربی صاحب. اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی مطیع اللہ جوہیہ صاحب کی خدمت میں.
تو مربی صاحب جو اگلا سوال جو ہے وہ ایک ہماری بہن ہے وہ سوال کر رہی ہیں کہ جیسے وہ سوال کر رہی ہیں ویسے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. وہ کہتی ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ اور نبیوں کے انکار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بلکہ لوگوں کی شوخی اور شرارت کی وجہ سے آتا ہے، جبکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 اس کے برعکس مضمون بیان کرتی ہے. برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. جزاک اللہ شراز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. سب سے پہلے تو میرے خیال سے تھوڑا سا اس سوال کو کھول کر بیان کر دیا جائے سننے والوں کے لیے، تاکہ ان کے علم میں ہو کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 9 میں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے اور اس حوالے سے مسیح موعود السلام کا جو بیان ہے وہ کیا ہے. تو اس ضمن میں یہی عرض ہے کہ یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی بھی، تو ہم نے ان سے ایک بہت سخت حساب لیا اور انہیں بہت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیا. گویا سائلہ کے نزدیک اس آیت کی جو استدلال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ بستی یا ہر وہ شہر، ملک یا قوم جو خدا تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے فرستادے کا انکار کرے گی، اس پر خدا کا شدید عذاب مقدر ہونا چاہیے. اب اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود السلام کا جو بیان ہے جس کا انہوں نے بھی حوالہ دیا ہے وہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے گی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف دافع البلا روحانی خزائن جلد 18 229 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں. اور حضور علیہ السلام اپنی ایک سابقہ تصنیف براہین احمدیہ میں ایک الہام کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اول یہ کہ طاعون دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ اول یہ کہ طاعون دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ خدا کے مسیح موعود سے نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ اس کو دکھ دیا گیا، اس کے قتل کے منصوبے تیار کیے گئے، اس کا نام کافر اور دجال رکھا گیا. بس خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے، اس لیے اس نے آسمان اور زمین دونوں کو اس کی سچائی کا گواہ بنایا. آسمان نے کسوف و خسوف سے گواہی دی جو رمضان میں ہوا، اور زمین نے طاعون کے ساتھ گواہی دی تاکہ خدا تعالیٰ کا وہ کلام پورا ہو جو براہین احمدیہ میں ہے. اصل بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ محض انکار اس بات کا موجب نہیں ہوتا کہ ایک رسول کے انکار سے دنیا میں کوئی تباہی بھیجی جائے، بلکہ اگر لوگ شرافت اور تہذیب کے ساتھ خدا تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کریں تو اور دست درازی اور بدزبانی نہ کریں تو ان کی سزا قیامت میں مقرر ہے. جس قدر دنیا میں رسولوں کی حمایت میں مری بھیجی گئی وہ محض انکار سے نہیں بلکہ شرارتوں کی سزا ہے. اسی طرح اب بھی جب لوگ بدزبانی اور ظلم اور تعدی اور اپنی خباثتوں سے باز آ جائیں گے اور شریفانہ برتاؤ ان میں پیدا ہو جائے گا، تب یہ تنبیہ اٹھا لی جائے گی. مگر اس تقریب پر بہت سے سعادت مند خدا کے رسولوں کو قبول کر لیں گے اور آسمانی برکتوں سے حصہ لیں گے. بس اب سوال دوبارہ ذرا میں شراز سے واضح کر دوں. سوال ان کا یہ ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وہ بستی جو خدا کے رسول کا انکار کرے گی، خدا کی نافرمانی کرے گی، وہ عذاب میں مبتلا ہوگی. دوسری طرف مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ عذاب صرف اس وقت واجب ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا جب خدا تعالیٰ کے پیارے کو ستایا جائے اور شوخیاں دکھائی جائیں اور ان کو مخالفت کی جائے. تو اس حوالے سے یہ بات ایک نکتہ ہے جو ویسے بھی کام آتا ہے کہ قرآن کریم سے استدلال لینے سے قبل صرف ایک آیت کو دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا. مجموعی طور پر قرآن کریم کا اس مضمون کے حوالے سے جو دیگر
آیات ہیں جو اس میں مضمون بیان ہوا ہے قرآن مجید میں مجموعی طور پر، اس کو دیکھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ اور اگر اس آیت کا سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 کا وہی استدلال لیا جائے جو کہ سائلہ نے بیان کیا ہے کہ محض خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب نازل ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سوائے جماعت احمدیہ کے اور کوئی قوم بچنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود اسلام پوری دنیا کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں زندہ رہنا چاہیے تھا یا ان کو مورد عذاب الہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہوا، اور وجہ یہ ہے کہ یہ چیز خدا تعالیٰ کی سنت اور خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے خلاف ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ یاد رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منقولہ بالا تحریر میں ایک قرآنی اصول بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم پر مجموعی طور پر اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ تمام انبیاء جو تمام انبیاء کی اقوام پر عذاب الہی ان کی قوم کی تکذیب، تحقیر، شوخیوں اور تمسخر کے نتیجے میں ظاہر ہوئے۔ اب اس حوالے سے بعض انبیاء کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مضمون اور ذرا واضح ہو جائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعے فرعون اور اس کے سرداروں کو 9 اعجازی نوعیت کے نشانات دکھائے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، یعنی کہ اس نے نہ ان کو صرف جھٹلایا بلکہ نافرمانی کی، پھر وہ جلدی سے پیٹ پھیرتے ہوئے واپس گیا اور اس نے لوگوں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اس نے انکار نہیں کیا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہوا۔ اور اس طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ طغیٰ، کہ اس نے سرکشی اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو غرق کیا اور اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑی واضح بات ہے کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ بنی اسرائیل نے آپ کو صلیب پر مارنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی چند دہائیوں کے بعد 70 عیسوی میں تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل پر رومی سلطنت کے ذریعے عذاب نازل فرمایا، اور یہ کہ 70 عیسوی میں شہر یروشلم بالکل تہہ و بالا کر دیا گیا، تمام بنی اسرائیل کو یا تو قتل کر دیا گیا یا وہ ملک بدر ان کو ہونا پڑا۔ تو یہ اب ایک دلچسپ بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو عذاب بنی اسرائیل پر نازل فرمایا وہ ایک مشرک قوم کے ذریعے، یعنی وہ رومی قوم، اس کے ذریعے نازل فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے انتہا کر دی تھی ظلم میں، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے پیارے کے خلاف۔ اور اس بات کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقدر کر چھوڑا تھا بنی اسرائیل کی کتاب میں کہ تم ضرور 2 مرتبہ آزمائے جاؤ گے۔ اور آگے خدا تعالیٰ پہلے وعدے کے ذکر کے بعد دوسرے وعدے کا فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی جب دوسری بار والے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تاکہ وہ یعنی تمہارے دشمن تمہارے معزز لوگوں کو سے ناپسندیدہ معاملہ کریں اور اسی طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے بالکل تباہ اور برباد کر دیں، اور یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی قوم خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی رسول یا فرستادے کے خلاف ظلم اور تعدی اور شرارت اور استہزاء اختیار کرتی ہے وہ مورد عذاب الہی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کے جب وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہ جب بھی آپ علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو جو قوم کے سردار گزرتے تھے تو وہ آپ سے تمسخر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اس طرح حضرت صالح قوم سمود کی طرف جب بھیجے گئے تو اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جو ناقۃ اللہ تھی، اللہ تعالیٰ کی جو اونٹنی تھی، اس کی کونچیں کاٹ دیں
اور اس کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے. اس طرح اور بھی مثالیں ہیں. حضرت علیہ السلام کا بالکل اسی طرح واقعہ ہے کہ جس طرح مہمانوں کی انہوں نے تکالیف دیں اور حضرت مولود علیہ السلام کو تکالیف میں مبتلا رکھتے تھے اپنی بدفعلی کے باوجود. تو اس کے علاوہ حضرت شعیب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دور نہیں ہے. تو مجموعی طور پر اگر آپ تمام قرآن مجید میں دیکھیں تو بات وہی ثابت ہوتی ہے جو حضرت مسیح موعود السلام نے فرمائی ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب ان کے خدا کے پیارے فرشتادے پر احتجاج، شوخیوں اور سرکشی کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں. تو امید ہے کہ اس وضاحت کے ساتھ کچھ مفہوم واضح ہو گیا ہوگا. جزاک اللہ. جزاک اللہ نبی صاحب، ہم نے مناسب جتنا اس سوال کا جواب تھا وہ آپ نے دے دیا ہے. جزاک اللہ. اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی عدنان احمد صاحب کی خدمت میں. تو مربی صاحب جو اگلا سوال ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے جو ہمارے ایک بھائی کر رہے ہیں کہ اسی بات سے متعلق جس کی وضاحت مربی مطیع اللہ صاحب نے کی کہ جو قوم کے اوپر عذاب آتا ہے اس سے متعلق ایک سوال وہ کر رہے ہیں بھائی ہمارے کہ وہ کہتے ہیں جی کیا کرونا وائرس کی ایک قسم کا تعاون ہے. اور وہ الفاظ جو انہوں نے سوال میں رکھے ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہ جو پیش گوئی ہے کہ اے یورپ، اے ایشیا، تو بھی محفوظ نہیں. تو وہ اس کی تفصیل چاہ رہے ہیں کہ کیا کرونا وائرس بھی جو ہے وہ اصل میں تعاونی ہے. جی جزاکم اللہ شراز صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ اصل حوالہ اپنے سامعین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ تھوڑی مزید واضح ہو جائے. یہ دراصل جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اس کا بیان کیا ہے، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں ہے. تو جو صفحہ ہے وہ 268 ہے. تو آپ نے وہاں فرمایا، یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے. یعنی کہ یہ ہندوستان کی بات کر رہے تھے. یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے. اے یورپ، تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا، تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا. میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں. وہ واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا. جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں. میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے. نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشمے خود دیکھ لو گے. مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے. جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ. تو یہ دراصل وہ حوالہ ہے جس کے متعلق پوچھنے والوں نے بات کی ہے. تو یہاں عمومی طور پر تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف وباؤں کا ذکر کیا ہے، لیکن خصوصاً اس حوالے میں زلزلوں کے آنے کا ذکر ہے. تو زلزلوں کا آنا جو ہے وہ بھی مسیح موعود کے وقت کے ساتھ مقدر ہے، اور بائبل میں بھی اس کے متعلق پیش گوئی ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ مسیح موعود کے وقت سے پہلے کبھی زلزلے نہیں آئے تھے. زلزلے پہلے بھی آتے تھے، لیکن جس کثرت کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ گزشتہ تقریباً 150 سال میں جو ہے وہ زلزلے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ پہلے ہمیں نہیں ملتی. بلکہ بعض ایسی جگہوں میں بھی زلزلے ہیں جو جغرافیائی لحاظ سے وہاں واقع ہے جہاں عموماً زلزلے نہیں آتے. ضمن میں ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک مربی تھے، مبلغ، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مبشر. انہیں گانا میں تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا. تو جب آپ نے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کہ تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جس مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر تھا وہ آ چکا ہے، اور میں اس کا پیغام
تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسیح موعود کے آنے کے ساتھ زلزلوں کے آنے کا بھی ذکر ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو زلزلہ نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہی صداقت کی دلیل قرار دیتے ہو تو تمہارے ملک میں بھی ضرور زلزلہ آئے گا۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی، اور کچھ ہی دنوں بعد ایسا ہوا کہ گھانا میں بھی زلزلہ آ گیا، جو کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو ثابت ہوا کہ زلزلوں کا آنا جو ہے وہ مسیح موعود کے وقت کی ایک نشانی ہے۔ لیکن جب بات ہم کرتے ہیں پیش گوئی کی کہ کیا موجودہ وبا جو ہے کرونا کی وہ بھی ایک پیش گوئی ہے، کیا وہ بھی طاعون کی ایک قسم ہے، تو پیش گوئی کے متعلق پہلی بات تو ہم نے یہ یاد رکھنی چاہیے، پیش گوئی کا مطلب ہے کہ ایسی خبر جو اپنے وقت سے پہلے دے دی جائے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا تھا کہ اس زمانے کہ اگلے کچھ سالوں میں طاعون پھیلے گی، تو آپ نے اپنی مختلف کتابوں میں اس کا ذکر بھی کیا۔ لیکن جہاں تک بات کورونا کی وبا کا ہے، اس کے متعلق ایسا ہمیں کوئی پیش گوئی نہیں ملتی کہ ہم اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے طور پر جو ہے وہ پیش کر سکے۔ اور یہ بھی طریق درست نہیں ہے کہ ہر بیماری کو یا ہر وبا کو یا ہر آفت کو جو ہے وہ نشان قرار دیا جائے، جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نہ بتایا جائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے یا خلیفہ وقت کے ذریعے سے۔ تو ہم اس کو طاعون یا عذاب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر یہ کہے کہ یہ قسم کی آزمائش ہے یا خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہے تو غالباً وہ مناسب الفاظ ہوں گے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ بھی بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت کا حصہ ہیں جس کا ایک امام ہے، جو خلیفہ وقت ہیں وہ ہمارے امام ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ہماری اس طرف رہنمائی کی کہ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، کہ امام جو ہے وہ ایک ڈھال ہے اور تم نے اس کے پیچھے رہنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو جب حضرت خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کم از کم میری نظر سے تو ایسا کوئی حوالہ نہیں گزرا یا آپ کی کوئی تشریح نہیں گزری جس میں آپ نے ذکر کیا ہو کہ یہ وبا جو ہے یہ طاعون کی طرح کی ایک ہے یا مسیح موعود کے نشان کے طور پر یہاں آئی ہے، تو جب آپ اعلان کریں گے یا خدا آپ کو بتائے گا تو پھر ہمارا عمل اور ہماری تشریح ویسی ہی ہو جائے گی جیسے حضرت خلیفۃ المسیح جو ہے وہ کریں گے۔ ہاں ایک بات جو ہے جس کے متعلق گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب سے آپ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، وہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے ہیں، فتنہ و فساد سے بچنا ہے، ظلم اور تعدی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی طرف واپس آئیں اور اپنا خالق جو ہے، اپنے بنانے والا جو ہے، اس کے حقوق ادا کریں، تو پھر غلبہ بھی انسانوں کا لمبا ہوگا اور خدا تعالیٰ ایسی آفات سے جو ہے وہ لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ آخری بات اس ضمن میں جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے بعض اوقات احمدی یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ جنگ عظیم ہوگی یا کوئی وبا آئے گی یا کوئی طاعون آئے گی یا زلزلے آئیں گے تبھی جو ہے وہ احمدیت کی ترقی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم وباؤں کا انتظار کریں، ہم زلزلوں کا انتظار کریں، ہم جنگ کا انتظار کریں، کیوں نہ خود آگے بڑھ کر تبلیغ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا کر خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بن کر احمدیت کی ترقی میں جو ہے اپنا ہاتھ بٹائیں، اور ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا کوششوں میں برکت ڈالے اور ہمیں اسلام احمدیت کا جو غلبہ ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تو یہ مختصر جواب ہے اس سوال کا۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے مناسب جواب عنایت کر دیا ہے، اور یہاں پر میں ایک دو گزارشات بھی کرتا چلوں کہ ہمارے جو بھی مربیان اور ہمارے بیان کرنے والے حضرات یہاں پر جو بھی آپ کے سامنے حوالے رکھتے ہیں، ان کو حوالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود جا کے بھی پڑھیں، اور اس کے لیے گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ آپ alislam.org پر جائیں اور وہ خود کتابیں کھولیں، وہ روحانی خزائن اور ملفوظات اور دوسری کتب جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، آپ ان کو خود کھولیں، خود کھول کے ان کو پڑھیں، PDF میں موجود ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں،
फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। मकसद ये है कि आप खुद जाके पढ़ें, खुद अपनी तहकीक करें। और दूसरा इसके साथ साथ जो है जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए हैं खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यदल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ बार बार नाज़रीन अहमदियों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप दुआ करें कि पाकिस्तान और अलजेरिया के अहमदियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर जो है वो अल्लाह उन जुल्मों से, उन ज़ालमों से बचाए। और अहमदियत की जो वहाँ पर उनके ऊपर हमले होते हैं, उनको फजूल में तंग किया जाता है, उनकी ज़िंदगी तंग की हुई है, उसके लिए अल्लाह जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगले सवाल के लिए मैं चलूँगा मुकर्रम मुरब्बी लुकमान कोंदल साहब की खिदमत में। मुरब्बी साहब, एक और भाई हैं हमारे जो सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ख़ास तौर पर किताब का हवाला दिया है जजुल करामा का। वो सवाल ये कर रहे हैं कि इब्ने वतीर से रिवायत लिखी है कि मसीह असर के वक्त आसमान पर से नाजिल होगा, इसकी मेहरबानी करके वजाहत कर दें। जी, जज़ाकल्लाह अशरा साहब। देखेंगे जो असर के वक्त मसीह मौद के आने का जो मजमून है, इसको हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी कुतब में इसका जिक्र भी फरमाया है। तो खाकसार चाहेगा कि आपके सामने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कुछ हवालाजात पेश करे, और उम्मीद है कि जिससे ये जो मजमून है वो उसकी वजाहत भी हो जाएगी। तो पहला हवाला जो है वो मैंने लिया है रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 ज़ालो हम हिस्सा 2 सफ़ा 476 से। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस आजिज़ को जो खुदाए ताला ने आदम मुकर्रर करके भेजा, इसका ये निशान रखा कि अल्फ शशम में जो कायम मकाम रोज़े शशम है, यानी आखिरी हिस्सा अल्फ में जो वक्त असर से मुशाबे है, इस आजिज़ को पैदा किया। जैसा कि वो फरमाता है, इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फी सनत मिम्मा ताउदून, और ज़रूर था कि वो इब्ने मरियम जिसका अंजील और फुरकान में आदम भी नाम रखा गया है, वो आदम की तर्ज पर अलिफ शशम के आखिर में ज़हूर करता। सो आदम अव्वल के पैदाइश से अल्फ शशम में ज़ाहिर होने वाला यही आजिज़ है। बहुत सी हदीसों से साबित हो गया है कि आदम की उम्र 7000 बरस है, और आखिरी आदम पहले आदम की तर्ज ज़हूर पर अल्फ शशम के आखिर में जो रोज़े शशम के हुक्म में है पैदा होने वाला है, सो वो यही है जो पैदा हो गया। फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो बात यह है कि असर का वक्त जो है वो दिन का वो हिस्सा होता है जो आखिरी वक्त कहलाता है। मसलन के असर का जो वक्त है वो दिन का आखिरी हिस्सा होता है। इसी तरह ये जो जमाना गुजर रहा है इस दौर का, ये इस दौर का आखिरी हिस्सा है, जो कि 7000 सालों में से आखिरी 1000 साल जो है वो उसमें से हम गुजर रहे हैं। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम छठे 1000 साल के आखिर पर, बिल्कुल आखिर पर आप तशरीफ लाए, आपका ज़हूर हुआ। तो ये बात जो है वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। तो एक और हवाला मैं पेश करता हूं। आप फरमाते हैं कि मेरी पैदाइश उस वक्त हुई जब 6000 मैं असल में इस हवाले से पहले एक मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं कि बाज हो सकता है इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि ये दुनिया जो है ये तो हजारों लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है ये बनी है, तो ये 7000 साल का जो है ये तो बहुत छोटा अरसा बनता है। देखें 7000 साल का जो सर्कल है ये शुरू तब होता है जब पहला आदम, जो पहला खलीफा या पहला नबी अल्लाह ताला जो है इस दुनिया में भेजता है, उससे ये बनी नूह जो है उसकी जो अल्लाह ताला उसकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला अपना एक नुमाइंदा भेजता है, उस वक्त से इसका सर्कल शुरू होता है। और वो जो सर्कल है वो 7000 साल का सर्कल होता है। उसके बाद वो दोबारा से एक नया सर्कल शुरू होता है। तो बहरहाल ये मजमून है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि मेरी पैदाइश उस वक्त हुई जब 6000 में से 11 बरस रहते थे, यानी आप बिल्कुल छठे हजार जो छठा हजार था जो मसलन के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके जो 6000 साल गुजर गए हैं,
اس کے بالکل آخر پہ، جس میں صرف 11 برس جو ہیں، 11 سال جو ہیں اس سے 1000 سال کے باقی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں سو جیسا کہ آدم علیہ السلام اخیر حصے میں پیدا ہوا، ایسا ہی میری پیدائش ہوئی۔ خدا نے منکروں کے عذروں کو توڑنے کے لیے یہ خوب بندوبست کیا ہے کہ مسیح موعود کے لیے 4 ضروری علامتیں رکھ دی ہیں۔ وہ کون سی علامتیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ اس کی پیدائش حضرت آدم کی پیدائش کے رنگ میں آخر ششم میں ہو، دوسری یہ کہ اس کا ظہور بروز صدی کے سر پر ہو، پھر تیسری یہ کہ اس کے دعوے کے وقت آسمان پر رمضان کے مہینے میں کسوف و کسوف ہو، پھر چوتھی یہ کہ اس کے دعوے کے وقت میں بجائے اونٹوں کے ایک اور سواری دنیا میں پیدا ہو جائے۔ فرمایا اب ظاہر ہے کہ 4 علامتیں ظہور میں آ چکی ہیں، چنانچہ مدت ہوئی کہ 1000 ششم گزر گیا اور اب قریباً 50واں سال اس پر زیادہ جا رہا ہے۔ مثلا آپ فرما رہے ہیں کہ جو 6000 سال تھا جس میں مسیح نے آنا تھا، وہ اب اس کو گزرے ہوئے 50 سال جو ہے وہ گزر گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب دنیا 1000 ہفتم کو بسر کر رہی ہے، مثلا کہ 7واں 1000 سال جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدی کے سر پر سے بھی 17 برس گزر گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے جو 14ویں صدی کے سر پر آنا تھا، فرماتے ہیں کہ اس کے بھی 17 سال جو ہیں اس کے بھی گزر گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کسوف و کسوف بھی کئی سال کسوف و کسوف پر بھی کئی سال گزر چکے اور اونٹوں کی جگہ ریل کی سواری بھی نکل آئی۔ پس اب قیامت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مسیح موعود ہوں، کیونکہ اب مسیح موعود کی پیدائش اور اس کے ظہور کا وقت گزر گیا۔ یہ حوالہ تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 252 میں موجود ہے۔ تو دیکھیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو وقت تھا مسیح کے آنے کا وہ اب گزر چکا ہے۔ اب قیامت تک تم انتظار کرتے رہو گے، تم کسی مسیح کو نہیں پاؤ گے، کیونکہ جس نے آنا تھا اس وقت میں آ چکا، جو کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے، اگر چاہے تو کروڑوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بنا دے، اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا، جب ہم سب کا باپ تھا، اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا، اور اس سلسلے کی عمر کا پورا دور 7000 برس تک ہے۔ یہ 7000 خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے 7 دن۔ یاد رہے کہ قانون الہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے 7000 برس کا دور ہوتا ہے۔ اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانوں میں 7 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ غرض بنی آدم کی عمر کا دور 7000 برس مقرر ہے۔ فرمایا اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں 5000 برس کے قریب گزر چکا تھا۔ مثلا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت 5000 سال جو ہیں وہ گزر چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یا با تبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے 5 دن کے قریب گزر چکے تھے، جیسا کہ سورت والعصر میں یعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جب وہ سورت نازل ہوئی تب آدم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو سورہ مصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے۔ فرمایا کہ اسی حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانے میں 6000 برس گزر چکے ہیں اور 1000 برس باقی ہیں۔ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا، ضرور ہے کہ وہ 6000 کے آخر میں پیدا ہو، جیسا کہ آدم 6 دن کے آخر میں پیدا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے پہلا آدم جو ہے وہ 6 دن کے آخر میں پیدا ہوا، اسی طرح جو مسیح السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کا لقب دیا تو وہ بھی 6000 کے آخر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لیے کافی ہیں، اور ان 7000 کی
قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کی روح سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے، اور دوسرا 1000 شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے، اور پھر تیسرا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا، اور چوتھا 1000 شیطان کے تسلط کا، اور پھر 5واں 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ فرمایا یہی وہ 1000 ہے، یعنی یہی وہ سال تھا جس میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر چھٹا 1000 شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے، جو قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا اور 14ویں صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور پھر 7واں 1000 خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور صلح اور تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ فرمایا اب ہم 7ویں 1000 کے سر پر ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ زمانے ساتھ ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے، کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر، اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے، جسے مسیح موعود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیش گوئی نکلتی ہے۔ یہ حوالہ لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 184 تا 186 میں موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان حوالہ جات سے بڑا واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آنے والے مسیح کا یہی وقت تھا جس میں حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اگر اب بھی کوئی مسیح کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ نا امید ہوگا، مایوس ہوگا، کیونکہ بلکہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی نا امید اور مایوس رہیں گی، کیونکہ آنے والا تو آ چکا، جیسا کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وقت تھا، وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو جیسا کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قیامت تک بھی انتظار کرتے رہو گے تو آنے والے مسیح کا تو وہ نہیں آئے گا، کیونکہ جو وقت تھا اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ظہور فرما دیا ہے۔ تو آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہی مسیح موعود ہیں جس کی پیش گوئیاں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، پہلی الہامی کتب میں بھی موجود ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پیش گوئیاں اور علامتیں بتائی تھیں وہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام پر وہ بین ہی اسی طرح پوری ہوئیں جو جس طرح قرآن مجید میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے جواب عنایت کیا ہے، اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں آنے والے مسیح موعود کے لیے، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل طور پر کچھ مکمل طور پر مکمل ہو گئیں، اور کچھ جو ہیں وہ جاری ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ خلفاء کے ہونے کا بھی اس میں ایک پیش گوئی شامل ہے۔ تو اس لیے میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں اور جو بھی دوسرے ناظرین ہیں جو واقعی کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوچنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اس دین کی طرف جانا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، تو اس کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ خود جا کر خود ان کتابوں کو کھولیں، ان پیش گوئیوں کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام کتب کو پڑھیں جس میں انہوں نے ان تمام پیش گوئیوں کو بیان فرمایا ہے، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو جو ہے جو سیدھا راستہ ہے جس کے لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی تھی، اس راستے کی طرف آپ آ سکیں۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی مطیع اللہ جوئی صاحب کی خدمت میں۔ مربی صاحب، جو اگلا سوال ہے وہ اسی طریقے سے ایک ہمارے بھائی نے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ نساء کی جو آیت ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے جماعت کا موقف کیا یہی ہے کہ نبوت جاری ہے اور مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے؟ تو اس بات کی جو ہے وہ ذرا تفصیل بھائی کے لیے بیان کر دیں۔ جزاک اللہ عاشرہ صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کر دوں جس کا حوالہ بھی آپ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اب جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ بطور جماعت احمدیہ کا یہ ہے اس آیت کی بنا پر کہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ سکتے ہیں، تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء آنے میں کوئی حرج نہیں. تو سب سے پہلے تو نہایت ضروری وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ کبھی کوئی شخص شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر نبوت حاصل کر سکتا ہے. مستقل اور تشریعی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور قیامت تک بند رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی مکمل تعلیم قرآن کریم کی صورت میں ہمیں عطا کر دی، اور اس لحاظ سے ہم یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریر میں فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ جلد نمبر 18 ہے، ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ 207. حضور فرماتے ہیں، اور اس سے ہمارا موقف بھی واضح ہو جائے گا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس قسم کے نبی کو تسلیم کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو، یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی طرف ثابت کر سکے. نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں، مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی. بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے. اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے. اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. آگے حضور فرماتے ہیں، اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے اس کو ہم رسول کہیں گے. فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت یعنی نئی شریعت نازل ہو، یا جس کو بغیر توسط جناب اور ایسی فنا فی رسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے، یوں ہی نبوت کا لقب عطا کیا جائے. اس میں اصل بید، حضور فرماتے ہیں، اس میں اصل بید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغائرت کا باقی ہے اس وقت تک کوئی نبی کہلائے. اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑے گا جو خاتم النبیین پر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کہ اس کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینے کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو، تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے گوذلی طور پر. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت کی بنیاد پر کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، تو اس سے مراد ہماری صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ذلی اور غیر تشریعی نبوت کا دروازہ خدا تعالیٰ نے کھول چھوڑا ہے. اس کے علاوہ جو مستقل اور تشریعی نبوت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گو ذلی نبوت کا دروازہ خدا تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے اس آیت کے مطابق، مگر یہ ہرگز مراد نہیں کہ یہ
کسبی نبوت ہوگی یا ہونی چاہیے یا ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک وہبی ہے۔ اب اس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، عبادات کو اس حد تک بڑھاؤں گا کہ میں گویا نبوت کا مستحق ہو جاؤں۔ یہ ہرگز مراد نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک وہبی چیز ہے، یہ خدا تعالیٰ کی عنایت کرتا ہے۔ اور اب آگے ایک اور چیز میں عرض کروں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف الوصیت میں اپنے پرنور اور مبارک وجود کو خدا تعالیٰ کی ایک قدرت بیان فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد خلافت احمدیہ کو خدا تعالیٰ کی قدرت ثانیہ کے نام سے موصوف کیا ہے۔ تو اس سے یہ اور آپ نے فرمایا کہ یہ دوسری قدرت تم میں قیامت تک رہے گی۔ اب یہ آپ کی جو عبارت ہے، اس کو اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح مشکات میں بھی یہ ہے، اور اس کی ملتی جلتی روایات متعدد دوسری احادیث کی کتب میں پائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو تھوڑا مضمون زیادہ واضح ہوتا ہے۔ میں یہ پہلے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون ملکا عاظا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبوت کا وجود اور اس کا نور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اپنے پاس بلا لینے کے ذریعے نبوت کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ خلافت کو بھی اٹھا لے گا، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کی حکومت قائم ہوگی، یعنی ایسے لوگوں کی بادشاہت کا زمانہ آئے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے، اور وہ بادشاہت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی دنیا سے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد قہر اور تکبر اور زور زبردستی والی بادشاہت قائم ہوگی، اور وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر نبوت کے طریقے پر یا نبوت کی کسوٹی پر، یعنی عدل و انصاف کو پورے طور پر جاری کرنے والی خلافت قائم ہوگی۔ اتنا فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ تو بس عرض یہی ہے کہ اگر ہم ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی دیکھیں جس میں آپ نے نبوت کی کسوٹی پر قائم ہونے والی خلافت حقہ کی بشارت دی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت احمدیہ قیامت تک رہے گی، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ نعمت خلافت کی شکل میں قیامت تک خدا تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی پا کر بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کا موجب بنتی رہے گی۔ تو یہ اس کا مضمون بنتا ہے۔ امید ہے کہ اس سے کچھ وضاحت ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی عدنان احمد صاحب کی خدمت میں۔ مربی صاحب، جو اگلا سوال ایک بھائی ہمارے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم جہاد کے متعلق اپنی کتابوں میں دی ہے وہ بہت واضح ہے، لیکن کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جہاد بالسیف کے منع کرنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں تلوار نہیں اٹھانی، لیکن مسلمان اپنے حقوق کی خاطر اور آزادی کی خاطر جہاد کر سکتے ہیں، یہ ابھی بھی جائز ہے۔
تو یہ جائز ہے یا اس کی کیا تفصیل ہے، اس کو ذرا میرے بھائی کے لیے وضاحت کر دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو اس ضمن میں ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتی ہیں۔ جس معاملے میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہو، وہاں ہمارے لیے اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔ جب بات کسی بھی قسم کے جہاد کی ہوتی ہے، خواہ وہ مذہبی آزادی کے متعلق ہو یا حقوق کی حفاظت کے لیے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریق تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ اپنے زندگی گزاری، 13 سال کا عرصہ تھا، جس میں ہر قسم کے مصائب اور شدائد آپ پر جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنے پڑے، آپ کے صحابہ کو برداشت کرنے پڑے۔ اس میں سارے ہی یہ حقوق آ جاتے تھے، بنیادی انسانی حقوق۔ دراصل مذہبی آزادی جو ہے اس سے بڑھ کر اور کیا بنیادی انسانی حقوق ہوگا۔ تو اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے جو ہے وہ تلوار ہرگز نہیں اٹھائی۔ پھر جب ہر قسم کی روکیں ہو گئی، پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دیا۔ پھر دوبارہ جب وہ دشمن جو تھے آپ کو کلیت نیست و نابود کرنے کے لیے مدینہ میں حملے کی خاطر آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اجازت دی کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنا دفاع کیا جائے۔ اور سورہ حج کی جو آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے جہاد کی، اس میں بھی یہ فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کا بعض کے لیے دفاع نہ کرتا تو پھر آتا ہے کہ مذہبی آزادی قائم نہ رہتی، جو ہے کلیسا ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، یہود کے معبد جو ہے وہ گرا دیے جاتے ہیں، مساجد میں آزادی نہ ہوتی عبادت کرنے کی۔ تو بنیادی وجہ جو اجازت ملی جہاد کی وہ دراصل مذہبی آزادی ہی تھی۔ جہاں تک بنیادی انسانی حقوق نہ ملنے کی بات ہے، اس کے متعلق بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ حاکم وقت کی اطاعت کرو جب تک کہ وہ تمہیں معصیت کا حکم نہ دے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی نافرمانی تمہیں کرنے کے لیے نہ کہو، پھر جیسا بھی ہے، اگر یہ نہ کہے تو جیسا بھی ہے اس کی بات مانو، لیکن اگر خدائی احکام میں وہ روک ڈالتا ہے تو پھر تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ انفرادی لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اگر ان کو بعض حقوق نہیں مل رہے تو وہ کھڑے ہو جائیں کہیں کہ یہ جہاد ہے اور ہم نے جہاد کرنا ہے اور قتل کر دینا ہے ان لوگوں کو جو ہمیں حقوق نہیں دیتے۔ اس سے ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ اگر ایک ایسی حکومت ہے، ایک ایسا جابر بادشاہ ہے یا حکمران ہے جو ان کو وہ پہلے حقوق نہیں دے رہا، تو اس قسم کی صورت سے، اس قسم کے فساد سے ان کے حقوق اور زیادہ جو ہے وہ تلف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ بڑا واضح طور پر ہمیں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کو ہرگز جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے بحیثیت انسان جو ہے، بحیثیت کسی بھی ملک کے شہری جو ہے، ہم نے عوام کا بھی سوچنا ہے اور اسی طرح جو ہے ملک کا بھی سوچنا ہے، اور ہمیشہ وہ کام کرنے ہیں جس سے دونوں کی بہتری ہو۔ اگر بنیادی حقوق نہیں مل رہے تو قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دعا کرے کہ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اے خدا ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کر جو کہ ہم پر رحم نہیں کرتے۔ تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت سے ان حکمرانوں کو یا تو سزا دے گا یا پھر ان کو اٹھا لے گا، یعنی موت کے ذریعے سے۔ پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک لمبے عرصے سے احمدیوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جماعت کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، برداشت کریں، اور ہمت اور حوصلہ جو ہے اس زمین میں ہم نے نہیں ہارنا، اور اپنے آپ کو مزید خدا تعالیٰ کی درگاہ میں خالص ہو کر پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، یعنی کہ جتنا دشمن اپنی ظلم و زیادتی میں بڑھتا جائے گا اتنا ہی ہم نے خدا کی درگاہ میں اپنے وجود کو پیش کر کے اس سے دعا کرنی ہے۔ تو اگر حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ انسان کا جینا دوبر ہو جائے تو پھر ایک اور جو آپشن ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر لی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب قوم آپ کے سخت دشمن ہو گئی اور آپ کو انسانی حقوق سے محروم کر دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ انی مہاجر الی ربی، اب میں جو ہے اپنے خدا کے حکم کے تحت اس کی طرف کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ پہ ظلم و زیادتی ہوئی تو پھر آپ بھی جیروسلم سے کشمیر کی طرف ہجرت کر کے
سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ظلم و زیادتی نے اس انتہا تک پہنچ گئی کہ انسانی حقوق نہ ملتے تھے تو بجائے اس کے کہ وہاں تلوار اٹھاتے، آپ نے کہا کہ خدا کے اذن سے خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ ہجرت کر دیں۔ پھر جب وہاں بھی وہ حملے کے لیے آگے کفار مکہ، پھر آپ کو اجازت دی گئی کہ اپنا دفاع کریں۔ مختصراً یہ کہ انفرادی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ یہ جہاد ہے۔ اور بھی طریقے ہیں حقوق لینے کے، مثلا آج کل جو ہے نظام وہ ملک کی عدالتوں کے پاس جایا جائے، جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، اور جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں حقوق حاصل کرنے کے وہ استعمال کیے جائیں۔ لیکن اگر سارے جو ہے انسان اپنی جو چوائسز ہے وہ استعمال کر چکا ہے تو پھر جو ہے اگر حقوق نہیں ملے تو پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو خدا کی خاطر ہجرت کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ کشائش کے سامان جو ہیں وہ اس کو مل جائیں گے۔ پھر ایک بات جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ہم احمدی تو بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ یہ ساری فکریں جو ہے خدا تعالیٰ نے ہماری ویسے ہی ختم کر دی ہے، امام وقت کے ساتھ اپنا ہاتھ دے کر۔ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جہاں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں اور کس طرف جائیں یا کیا تعلیم ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم خلیفہ وقت کی طرف دیکھتے ہیں، جو بھی وہ پھر ارشاد فرماتے ہیں اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں جبکہ خلیفہ وقت نے یہ کہا کہ فلاں جگہ اب جہاد جو ہے وہ لازمی ہو چکا ہے۔ مثلا ایک مثال جو ہے وہ کشمیر کی عموماً دی جاتی ہے، جہاں مسلم موعود نے ایک فرقان فورس جو تھی، فرقان بٹالین کے رنگ میں تیار کی اور کہا کہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کو حقوق کے لیے جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ تو اس لحاظ سے اگر مستقبل میں کبھی ایسی ضرورت آئی کہ دوبارہ اس قسم کی جو ہے وہ جمعیت اکٹھی کرنی پڑی تو خلیفہ وقت جو ہے وہ ارشاد فرما دیں گے، اور جیسے جماعت کا طریق ہے کہ ایک اشارے کی منتظر ہوتی ہے، تو یہاں خلیفہ وقت نے اشارہ کیا اور یہاں ساری جماعت جو ہے وہ آپ کے حکم پر تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ لیکن بحیثیت فرد یہ کسی کا کام نہیں کہ حکومت وقت کے خلاف جائے یا بغاوت کا علم بلند کر دے، خواہ اس کو جہاد کا ہی کیوں نہ نام دے، اس کی اسلام میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب عنایت کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو یہ جہاد کا ٹاپک بہت زیادہ عام طور پر غیر احمدی حضرات کے اندر عام طور پر بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے مکمل تفصیل اس سوال سے واضح ہو جانی چاہیے کہ جہاد ہے کیا، اور جہاد کا فضات یا جا کر لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے وہ اصل میں جہاد نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی طریق جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ اور خاص طور پر جو احمدی ہیں ہمارے بھائی بہن بھائی، ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ خلیفہ وقت کی طرف دیکھیں، جس طرح خلیفہ وقت ہمیں بتائیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کو پیچھے چلنا ہے۔ ہم خلافت کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو خلیفہ ہمارے لیے فرما دیں، کیونکہ ہمارے خیال میں تو یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جو خلافت ہے یہ اللہ کی طرف سے اسٹیبلشڈ ہے، اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے، تو اس میں کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے خلیفہ کی نہیں ماننی۔ حمد احمدیت ہی ایک ایسا ہمارے ساتھ ایک اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے خلافت کی نعمت ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اور ہمارے اوپر یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، تو اس لیے ہر معاملے میں بھی ہمیں خلیفہ وقت کی طرف دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام شرکاء کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی میں جو ہمارے مہمان پینل میں موجود تھے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ مکرم مربی عدنان احمد صاحب راچسٹر نیو یارک سے، مکرم مربی لقمان کوندو صاحب منیسوٹا سے، اور مکرم مربی موتی اللہ جو ہے صاحب ہوائی سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی آپ سے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ جو ہے آپ ہماری جو بھی ہمارے سے مختلف بکس ہیں، ہماری کتابیں ہیں، وہ ہماری alislam.org پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے چل رہا ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل بھی موجود ہے احمدیہ اردو ڈیسک کے نام سے۔ آپ ٹویٹر کے اوپر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اردو ڈیسک _USA کے ساتھ، اور اسی طریقے سے انسٹاگرام پر بھی ہم موجود ہیں اردو ڈیسک USA کے نام سے۔
انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.